बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FATF आजकल पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, मीडिया में और पाकिस्तान के स्ट्रीट्स में एक मौजू बना हुआ है गुफ्तगू का, बहस मुबाहिसे का। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ कि FATF क्या है, इसके कवानीन क्या हैं, पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने जो इसके कवानीन मंजूर किए हैं उसकी तफसील क्या है, और जमात इस्लामी पाकिस्तान इन कवानीन के अंदर क्या तरामीम तजवीज़ करती आई हैं और इसकी मुखालफत किस बुनियाद पर की। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये 1980 की दहाई में G7 ममालिक, जिसमें कनाडा, अमेरिका, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया, ये 7 ममालिक शामिल हैं। इस G7 ममालिक ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग यानी दहशतगर्दी की माली मामलत और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ये FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाया। इस वक्त फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कुल 37 मेंबर्स हैं, फुल मेंबर्स हैं, और 2 इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन हैं। और ये हमारी हुक्मरानों की नाअहली और नालायकी है कि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है और हिंदुस्तान इसका फुल मेंबर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यूनाइटेड नेशन का कोई आर्गन नहीं है, बल्कि ये अपना एक इंडिपेंडेंट इदारा है। बुनियादी तौर पर G7 ममालिक जो हैं इसको लीड करते हैं। अलबत्ता अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ये एफिलेटेड है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के ऑर्गन के तौर पे ये काम नहीं कर रहा। न ये अक़वाम मुत्तहिदा का ऑर्गन है और न इसके फ़ैसलों की हैसियत अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसलों जैसे होती है। FATF मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से उन्होंने 3 लिस्ट बनाए हैं, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट और वाइट लिस्ट। पाकिस्तान 2008 में ग्रे लिस्ट के अंदर किया था और फिर थोड़े अरसे के बाद ग्रे लिस्ट से निकल आया। फिर 2012 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर दोबारा दाखिल कर दिया गया और 2015 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आया, और फिर जून 2018 में पाकिस्तान तीसरी मरतबा ग्रे लिस्ट में गया है। और अब 30 सितंबर को पाकिस्तान का फ़ैसला होगा कि ये ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं निकलेगा। ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने से जो मसाइल पैदा होते हैं उसमें रिमिटेंसेस का भेजना, बैंकिंग सेक्टर को मसाइल पैदा होते हैं, और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, जो बड़े कर्ज़ देने वाले ममालिक हैं, उनके कर्ज़ों के हुसूल में मुश्किलात पेश आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि बंद हो जाएं, लेकिन इसमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं। पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में है और इससे निकलने के लिए ये कानून साजी कर रहा है, तो ये वो 12 कवानीन हैं जो FATF की हिदायत पर या FATF की डिक्टेशन पर पाकिस्तान ने ये 12 कवानीन जो हैं इसके अंदर तरामीम की हैं, और ख़ुद इन कवानीन की जो आराज़ व मकासिद का बयान है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न, उस पर खुलकर ये लिखा गया है कि हम ये कानून इसलिए बना रहे हैं कि हमें FATF ने इसकी हिदायत की है। मैं यहाँ इस बात की भी वजाहत करूँ कि PTI और हुकूमती वज़रा मुसलसल इस बात का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अपोजिशन ने FATF में हमारा साथ नहीं दिया। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और तारीख़ और रिकॉर्ड इसकी गलत बयानी पर गवाही दे रहा है। कुल 12 बिल थे, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, जिसमें 10 बिल पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने, PTI ने मिलकर पास किए। कौमी असम्बली से भी वो पास हुए और सेनेट से भी वो पास हुए। सेनेट में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की अक्सरियत है। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग PTI के FATF की इन बिल्स के ऊपर हिमायती या इत्तेहादी नहीं थे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये 10 बिल सेनेट से पास हो जाते। तो 10 बिल हुकूमत ने, PTI ने, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर कौमी असम्बली से भी पास किए और सेनेट से भी पास किए। बाकी 2 बिल जो सेनेट से पास नहीं हुए, रिजेक्ट हुए, जिसकी वजह से जॉइंट सेशन बुलाया गया और जॉइंट सेशन से पास कर दिए गए, उन 2 बिलों के ऊपर भी कोई उसूली इख्तिलाफ नहीं था, बल्कि मैं तो अक्सर मजाकन कहता हूँ कि उसके ऊपर भी वसूली किस्म का इख्तिलाफ था। और वो वसूली इख्तिलाफ ये था
کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے۔ دونوں پارٹیوں کا پی ٹی آئی سے مطالبہ یہ تھا کہ وہ ہماری لیڈرشپ کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو واپس لیں۔ وہ واپس لینے پر تیار نہیں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ان دو بلوں میں حکومت کا ساتھ نہیں دیا۔ حالانکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا مسلسل موقف تھا کہ ہم تو FATF میں آپ کے ساتھ ہیں، جس طرح ہم نے مل کر 10 بل پاس کیے ہیں، ان 2 بلز کو بھی پاس کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہماری تعاون کے نتیجے میں ہماری لیڈرشپ کو برا بلا کہتے ہیں۔ یہ جو برا بلا آپ نے کہا ہے اس کے اوپر معذرت کریں، یہ الفاظ واپس لیں۔ اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے، اس لیے وہ جوائنٹ سیشن میں وہ 2 بلز گئے اور سینٹ سے ڈس اپروو ہو گئے۔ پھر جب جوائنٹ سیشن میں گئے تو پوری قوم نے دیکھا کہ جوائنٹ سیشن کے اندر اپوزیشن کی اکثریت ہے، 220 ممبران حکومت اور اس کے اتحادی کے ہیں، اور تقریباً 229 ممبران یہ اپوزیشن پارٹیوں کے بنتے ہیں۔ لیکن اپوزیشن پارٹیوں کی جو بڑی پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کے 20 سے زائد ارکان اس دن غیر حاضر تھے یا غیر حاضر کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے حکومت کو یہ موقع ملا کہ وہ 10 ووٹوں کے فرق سے ان بلز کو وہ پاس کر سکے۔ تو 10 بلوں میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے کھل کر FATF کے ان بلوں میں پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، اور 2 بلز میں جو سینٹ سے ریجیکٹ ہوئے ان کی تلافی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں اس طرح کی کہ اپنے لوگوں کو غیر حاضر کر کے ٹیکنیکلی واک آؤٹ کر کے ٹیکنیکلی حکومت کو یہ موقع دیا کہ وہ ان بلز کو سموتھلی پاس کر سکیں۔ تو حکومت کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ہماری مخالفت کی ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے 10 بل میں کھل کر حمایت کی اور 2 بلوں میں ٹیکنیکل انداز کے ساتھ حمایت کی، اور تینوں پارٹیوں نے مل کر FATF کے یہ 12 بل پاس کر دیے۔ جماعت اسلامی FATF کی ان بلز کی مخالفت کیوں کر رہی تھی؟ دیکھیں، منی لانڈرنگ ہمارا نیشنل ایشو ہے اور ہم منی لانڈرنگ کے خلاف ہیں۔ ٹیرر فائنینسنگ نہ صرف قومی نقصان کا باعث ہے بلکہ قومی بدنامی کا بھی باعث ہے۔ اس لیے ہم منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف ہیں، اور ہم اس لیے بھی خلاف ہیں کہ ہم خود ٹرانسپیرنٹ لوگ ہیں۔ آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ پر بھی منی لانڈرنگ کے بڑے سنگین الزامات ہیں اور بڑے پرانے الزامات ہیں۔ مسلم لیگ کے لیڈرشپ کے اوپر بھی منی لانڈرنگ کے بڑے سنگین الزامات ہیں اور بڑے پرانے الزامات ہیں۔ خود پی ٹی آئی کے اوپر جو فارن فنڈنگ کیس ہے، جو الیکشن کمیشن میں آخری مراحل میں ہیں، وہ بھی منی لانڈرنگ کا کیس ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی جو ہمشیرہ ہے، ان کے اوپر علیمہ خان کی جو منی لانڈرنگ کا ایک بہت بڑا بلینز آف روپیز کا جو کیس ہے، سلائی مشینوں سے جو بلینز آف روپیز بقور ان کے کمائے گئے، وہ بھی منی لانڈرنگ کا ایک کیس ہے۔ لیکن آپ کو کوئی منی لانڈرنگ کا ایسا کوئی کیس جماعت اسلامی کے لیڈرشپ یا جماعت اسلامی پارٹی کے اوپر جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ تو جماعت اسلامی منی لانڈرنگ کے خلاف ہیں، ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ ختم ہو، یہ کینسر ہے۔ ٹیرر فائنینسنگ ختم ہو، یہ بہت بڑی بدنامی کا باعث ہے ہمارے لیے اور ہماری سوسائٹی کو ڈی اسٹیبلائز کر سکتا ہے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ FATF کی ڈکٹیشن کے اوپر ختم نہ ہو، بلکہ آپ اس کو اپنی قومی ضروریات، اپنے نیشنل انٹرسٹ، اپنی قومی پالیسی اور اپنی اقدار، روایات، ثقافت، اپنی آزادی، قومی وقار، خود مختاری اور ساونٹی کو پیش نظر رکھ کر اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے لوکلی اس کو اوریجنیٹ کرے اور ان مسائل کا حل ڈھونڈے، نہ کہ کسی امپوزڈ لیجسلیشن کے ذریعے سے، کسی امپورٹڈ لیجسلیشن کے ذریعے سے، اور کسی FATF یا کسی بین الاقوامی ساہوکار ادارے کے ڈکٹیشن کے نتیجے میں ان مسائل کو۔ اس لیے کہ جب آپ کسی ڈکٹیشن، کسی امپوزڈ اور کسی امپورٹڈ لیجسلیشن کے ذریعے سے کریں گے تو آپ دوسروں کی ضرورت تو پورا کر سکیں گے، آپ کی اپنی قومی ضرورت اس میں پورا نہیں ہوگی۔ اب میں آتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے اصولی اختلاف ان بلز کے اوپر کیا تھا۔ ہم نے ان تمام بلز کے اندر ترامیم پیش کی ہیں اور ہمارا اس کے ساتھ اصولی اختلاف تھا۔ اب ہمارے اختلاف کے باوجود یہ بل پاس ہو گئے ہیں۔ اب ہم پاس ہونے کے بعد ان میں ترامیم لائیں گے اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے تمام بلز کے اندر ہماری ترامیم جو ہیں وہ جمع ہو جائیں گی۔ ہمارے جو اصولی اختلاف تھا وہ 3 نکات کے اوپر مشتمل تھا۔ نمبر 1، ہم یہ چاہتے ہیں کہ
जो लेजिस्लेशन की अथॉरिटी है पार्लियामेंट की, वो 22 करोड़ आवाम की एक मुकद्दस अमानत है जो उन्होंने पार्लियामेंट को दी है, और ये नॉन ट्रांसफरेबल है। किसी IMF को, किसी FATF को, किसी इदारे को लेजिस्लेशन की, पार्लियामेंट की अथॉरिटी नहीं हवाले की जा सकती। ये जो कानून साजी हुई है, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया, तमाम कवानीन के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न में लिखा गया है कि हम ये कानून इसलिए बना रहे हैं कि हमें FATF ने कहा है। आपने दूसरे साहूकार इदारों को, वो इदारे जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पाकिस्तान की हमेशा आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, आपने उनको रास्ता दिखा दिया कि वो भी आपके ऊपर प्रेशर डालकर, आपने इंडिया को रास्ता दिखा दिया कि वो दूसरे इदारों के अंदर भी इसी तरह लॉबिंग करके, आपकी आर्म ट्विस्टिंग करके आपसे अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन करवा लें। ये पाकिस्तान के कौमी वकार, आज़ादी, खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ हैं, और हम किसी और के कहने पर लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। इसलिए हमने ये एतराज़ किया तहरीरी और ज़बानी तौर पर कि इन तमाम कवानीन के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न से ये जुमला निकाल दें कि हमें FATF ने कहा है। बज़ाहिर ये छोटा सा जुमला है, लेकिन इसके असरात बड़े दूररस हैं। इसके नतीजे में पाकिस्तान अपनी आज़ादी से हाथ धो बैठता है। इसके नतीजे में आप दूसरों को ये रास्ता फराहम कर रहे हैं, मौका फराहम कर रहे हैं कि वो भी पैसों की लालच में, आर्म ट्विस्टिंग में, पाबंदियों के डर और खौफ के नतीजे में आपसे अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन जो है वो करवा सकें। तो एक एतराज़ हमारा उसके ऊपर ये था। दूसरा एतराज़ हमारा ये था कि अगर आप ये कानून साजी करना चाहते हैं टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कानून साजी ऐसी होनी चाहिए कि दस्तूर के दायरे के अंदर हो, इसलिए कि दस्तूर सुप्रीम है। आप पाकिस्तान के दस्तूर के दायरे से बाहर रहकर कोई कानून साजी नहीं कर सकते। इन कवानीन के अंदर जो FATF के 12 कवानीन पास हो गए हैं, इसमें ऐसे दफात और ऐसे शिक शामिल हैं कि जो दस्तूर के आर्टिकल से कुल्लम कुल्ला मुतसादम हैं। मसलन मैं आपको एक दो मिसालें मुख्तसरन देता हूँ, इसलिए कि वो 12 बिल हैं और उनके दफात के अगर मैं हवाला दूं तो ये वक्त उसका, ये वीडियो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप देख लें कि जो वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामाबाद टेरिटरी का बिल था, उसके अंदर ये लिखा गया है कि जो वक्फ का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वक्फ का वो एडमिनिस्ट्रेटर, उसके किसी हुक्म के ख़िलाफ़ आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 199 की खुल कर खिलाफ वर्जी है। हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसको ये वायलेट करता है। इसी तरह जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक बिल है, उसके अंदर ये लिखा गया है कि अगर कोई शख्स जो कोई कंपनी का मालिक हो और वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस हो और उसको अदालत जेल की और जुर्माने की सज़ा दे, तो उसके बाद जो डायरेक्टर होगा हुकूमत का, वो भी उसको कई करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो कर सकता है। ये दोहरी सज़ाएँ हैं और ये दोहरी सज़ाएँ दस्तूर से मुतसादम हैं। दस्तूर के अंदर खुलकर लिखा गया है कि एक शख्स को एक जुर्म में सिर्फ एक दफ़ा सज़ा दी जा सकती है। तो हम जब इस पार्लियामेंट के अंदर आए हैं तो इस दस्तूर के ऊपर हमने हलफ उठाया है कि इस दस्तूर के पाबंद रहेंगे। इस दस्तूर की जहाँ भी खिलाफ वर्जी होगी उसको के अंदर तरमीम करना, उसको तब्दील करना, उसका मुतबादिल देना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, ये हमारे हलफ का तकाजा है। और हलफ के इस तकाजे की तकमील में हमने इसमें अमेंडमेंट तजवीज़ की कि ऐसे जो दफ़ात हैं, ऐसे जो शिक हैं इन कवानीन के, जो दस्तूर के आर्टिकल से मुतसादम हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, उसको हटा दिया जाए। तो हमारा दूसरा एतराज़ जो है वो इसके ऊपर ये था। तीसरा ये था कि पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी का एक तरीका है जिसको क़वाइद व ज़वाबित कहा जाता है। और वो क़वाइद व ज़वाबित ये होते हैं कि जब कोई बिल पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो उसके बाद उसको पार्लियामेंट की कॉन्सेंट के साथ कमेटी को भेजा जाता है। कमेटी में उसके ऊपर डिस्कशन होती है कई दिन, और उसमें अगर कोई तरमीम जमा करना चाहे तो वो वहाँ कमेटी जाकर तरमीम भी जमा कर सकता है। एक्सपर्ट्स ओपिनियन ली जाती हैं, उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट देखे जाते हैं, स्क्रूटनाइज किया जाता है, क्रिस्टलाइज किया जाता है, और उसके बाद कमेटी के अंदर इसके ऊपर मीटिंग होती है और कमेटी में तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी होती है। और पूरी डिस्कशन के बाद जब वोटिंग होती है तो वोटिंग से फैसला होता है कि कंसेंसस से इसको पास किया जाए या मेजॉरिटी से उसको पास किया जाए या उसको कमेटी के अंदर रिजेक्ट किया जाए। ये तीनों ऑप्शन कमेटी में होते हैं। कमेटी ये सब कुछ करने के बाद एक रिपोर्ट बनाती है
اور وہ رپورٹ پھر سینٹ میں آ جاتی ہے، جس میں کمیٹی کی ڈسکشن بھی ہوتی ہے اور جس میں ووٹنگ کا بھی ڈیٹیل اور تفصیل ہوتی ہے۔ وہ رپورٹ جب سینٹ یا قومی اسمبلی میں پیش ہوتی ہے تو سینٹ اور قومی اسمبلی اس کو ایڈاپٹ کر لیتی ہے۔ ایڈاپٹ کرنے کے بعد پھر وہ قانون جو ہیں، وہ بل جو ہیں، وہ سینٹ یا قومی اسمبلی میں پیش ہوتا ہے اور شقوار پیش ہوتا ہے، ایک ایک آرٹیکل پیش ہوتا ہے، اور ایک ایک جو آرٹیکل ہوتا ہے اس کے اوپر ووٹنگ لی جاتی ہے، اس کے اندر ترمیم جو ہوتی ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور ہر آرٹیکل کو شقوار ڈسکشن اور ووٹنگ کے بعد پوری قانون کو جو ہے وہ پاس کر دیا جاتا ہے۔ یہ پورا پروسیجر ہے۔ اس FATF کے بل میں مکمل طور پر اس پروسیجر کو نظر انداز کیا گیا۔ 24 گھنٹے میں قومی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا، 5 منٹ کے اندر اسے سینٹ لایا گیا، فوری طور پر اسے سینٹ میں انٹروڈیوس کیا گیا، فوری طور پر اسے کمیٹی بھیجا گیا، دوسرے دن صبح یعنی 12 گھنٹے سے بھی کم کمیٹی سے اس کو پاس کروا کے سینٹ میں لایا گیا، اور سینٹ میں اس کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد، رپورٹ کو ایڈاپٹ کرنے کے بعد فوری طور پر اس کے اوپر ووٹنگ کر کے اس کو پاس کر دیا جاتا ہے۔ اور اس پورے عمل میں جس میں کئی دن اور کئی ہفتے لگنے چاہیے، اس میں صرف چند گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ نہ کسی ممبر پارلیمنٹ کو، نہ کسی سینیٹر MNA کو اس میں تحریری امینڈمنٹ کا موقع ملتا ہے، اور نہ وربل امینڈمنٹ بھی پارلیمنٹیرین کا حق ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت جب وہ شک پیش ہوتا ہے، جب وہ قانون پیش ہوتا ہے، وہ کھڑے ہو کر اپنی سیٹ پہ اس میں زبانی طور پر بھی ترامیم پیش کر سکتا ہے۔ نہ زبانی ترامیم کا موقع دیا گیا، پارلیمانی روایات کو بلڈوز کیا گیا، پارلیمنٹ کے قواعد و ضوابط کو پاؤں تلے روندا گیا، اور پارلیمنٹ کے وقار کو مجروح کر دیا گیا۔ تو ہمارے یہ 3 اعتراضات تھے کہ اس میں جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ اینڈ ریزن ہے، اس میں اپنے لیجسلیشن کی اتھارٹی یہ بین الاقوامی اداروں کو دی ہے، اور یہ غلط ہے۔ یہ آزادی کو، قومی وقار کو، ساؤنٹی کو کمپرومائز کرنا ہے۔ دوسرا، اس میں ایسے دفعات شامل ہیں جو دستور سے متصادم ہیں، اور دستور کے اندر لکھا ہے کہ کوئی بھی قانون دستور سے متصادم نہیں بن سکتا۔ اور تیسری اس میں یہ ہے کہ جو رولز ریگولیشن ہیں اور جو پروسیجر ہے، کنڈکٹ آف بزنس ہے سینٹ کا، پارلیمنٹ کا، اس کو مکمل طور پر وائلیٹ کیا گیا اور اس کو پاؤں تلے روندا گیا۔ اس لیے ہم نے ان 3 وجوہ کی بنیاد پر اس کی مخالفت کی۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ FATF کے اندر انڈیا بیٹھا ہوا ہے اور انڈیا ان کا فل ممبر ہے، اور انڈیا کی یہ لابنگ ہے، سازش ہے کہ وہ پاکستان کو بلیک لسٹ کرنا چاہتا ہے FATF کے اندر۔ یہ بات بڑی حد تک درست ہے، اور انڈیا ہمیشہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی سازشیں کرتا ہے، یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی اور تمام بین الاقوامی فورا کے اندر بھی۔ لیکن یہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی اور نالائکی ہے، سابقہ حکمرانوں کی، موجودہ حکمرانوں کی، کہ انڈیا جیسا دہشت گرد ملک FATF کا فل ممبر بن گیا، اور پاکستان جو 60 مسلم ممالک بھی ان کے لسٹ کے اوپر ہیں، چین بھی ان کے ساتھ ہے، روس بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، پاکستان جو ہیں FATF کا ممبر نہیں بن سکا۔ تو ایک تو یہ سابقہ موجودہ حکمرانوں کی ناکام خارجہ پالیسی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر میں انڈیا کے خلاف ایک سٹرونگ کیس ہے۔ جینوسائیڈ واچ، ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، UN سیکورٹی کونسل اس کے اوپر متفق ہے کہ انڈین آرمی مقبوضہ کشمیر کے اندر وار کرائم کے اندر ملوث ہے۔ انڈیا نے اپنی تمام پڑوسیوں کے ساتھ جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ انڈیا کے وزیر اعظم مودی، اس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ وہ قصاب تھا گجرات کا، اس کا امیج بہت زیادہ خراب ہے۔ اتنے مضبوط کیس کو بھی آپ نے انڈیا کے خلاف بین الاقوامی فورمز پر پیش نہیں کیا، اور انڈیا کو کنٹین نہیں کیا، انڈیا کے سامنے دیوار نہیں کھڑی کی، انڈیا کے سامنے رکاوٹ کھڑی نہیں کی، بلکہ اس کے بجائے موجودہ حکمرانوں نے سیکورٹی کونسل کے نان پرماننٹ ممبر میں انڈیا کو ووٹ دیا، وہ انڈیا کو جس کے بارے میں خود ہمارے موجودہ حکمران PTI کے کہتے ہیں کہ وہ FATF میں شرارت کر کے، لابنگ کر کے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو کشمیر کے مضبوط کیس کے ہوتے ہوئے بھی انڈیا کو پاکستان کے حکمران اپنی نااہلی، نالائکی اور ناکام خارجہ پالیسی کی وجہ سے کنٹین نہیں کر سکے، الٹا انڈیا کو سیکورٹی کونسل کے نان پرماننٹ ممبرز میں سے ووٹ جو ہیں اور اس کی ووٹ دینا یا اس کی مخالفت نہ کرنا، وہ ایک پالیسی انہوں نے رکھی۔ دوسری بات، جو G7 کنٹریز ہیں
یہ نیٹو کی صورت میں امریکی قیادت میں افغانستان میں موجود ہے، اور یہ G7 کنٹریز جنہوں نے یہ FATF بنایا ہے جس میں امریکہ بھی ہے، ان کو پاکستان نے دوحہ پیس ڈیل کے ذریعے سے ایک گفٹ دیا اور ریسپیکٹیبل ایگزٹ، قابل عزت واپسی کا محفوظ راستہ افغانستان سے دوحہ پیس ڈیل کے ذریعے سے دیا۔ یہ بہت بڑی خدمت تھی جو پاکستان نے نیٹو اور یورپین کنٹریز اور مغربی دنیا کی۔ آپ نے اس کے بدلے میں پاکستان کے لیے کیا لیا؟ کیا آپ اتنی بارگیننگ پاور آپ کی نہیں ہے؟ کیا آپ اپنے کارڈز اس طرح نہیں کر سکتے فارن فرنٹ کے اوپر کہ اتنی بڑی خدمت کے عوض کم از کم G7 کنٹریز سے کہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے آپ وائٹ لسٹ کے اندر لے جائیں؟ تو یہ حکمرانوں کی ناکام خارجہ پالیسی ہے، خواہ وہ انڈیا کے حوالے سے ہیں، خواہ وہ G7 کنٹریز کے حوالے سے ہیں۔ اپنی ناکام خارجہ پالیسی کا ملبہ یہ پارلیمنٹ کے اوپر ڈالتے ہیں اور غلامانہ لیجسلیشن کر کے پاکستان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے اس کی سزا پاکستان کو دینا چاہتے ہیں۔ FATF کے ان بلز کے کسی اور وقت میں انشاءاللہ ایک ایک بل کی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ اس میں کیا قباحتیں ہیں، لیکن سر دست میں کل جو جوائنٹ سیشن میں وقف پراپرٹی کا جو بل پاس ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی ایک مختصر تفصیل آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ اس کے نتیجے میں اسلام آباد کی حد تک کیا خرابیاں اور کیا اندیشے وقف کے حوالے سے وہ اب سامنے آ گئے ہیں۔ اس بل کے اندر جو کل جوائنٹ سیشن سے پاس ہوا ہے، اس میں کھل کر لکھا گیا ہے کہ وقف کا جو پراپرٹی ہے، اس کوئی شخص جو ہے وہ وقف پراپرٹی کو کسی ادارے کو وقف نہیں کر سکتا، کسی لیگل باڈی کو وقف نہیں کر سکتا، یعنی کسی مدرسے کو وقف نہیں کر سکتا جائیداد اور پیسے، کسی مسجد کو وقف نہیں کر سکتا جائیداد اور پیسے، کسی اسکول اور کسی خیراتی اسپتال کو نہیں کر سکتا، نیچرل پرسن کو کر سکتا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ انگریزوں نے بھی نہیں کیا تھا۔ 1400 سال کی بڑی خوبصورت اور بڑی روشن اور تابناک تاریخ ہے امت مسلمہ کی وقف کی، کہ وہ اداروں کو وقف کرتے ہیں، جائیدادیں وقف کرتے ہیں، وصیتیں کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں۔ اس لیے انگریزوں نے W ہنٹر نے لکھا ہے کہ بنگال کے اندر سب سے زیادہ مالدار جو تھے وہ مدرسے تھے، مساجد تھے اور وقف کے ادارے تھے، جن کو بڑے پیمانے پر لوگوں نے اپنی جائیدادیں وقف کی ہے۔ خود قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اپنی جائیداد اسلامیہ کالج پشاور کے لیے وقف کی، سندھ مدرسۃ الاسلام کے لیے وقف کی اور انجمن حمایت اسلام کے لیے وقف کی۔ بابائے قوم نے بھی یہ کام کیا، لیکن اب حکمرانوں نے کہا کہ نہیں، آپ کسی اسکول کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، خیراتی ہسپتال کے لیے وقف نہیں کر سکتے، آپ فرد کے نام کر سکتے ہیں، ادارے کے نام پہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ 1400 سال کے جو وقف کا انسٹیٹیوشن تھا، ادارہ تھا، اس کو ذبح کر دیا گیا اور اس کے گردن کے اوپر اور اس کے گلے کے اوپر جو ہے وہ چھری پھیر دی گئی۔ پھر اس کے اندر لکھا گیا ہے جو وقف کا ایڈمنسٹریٹر ہوگا، وہ ایڈمنسٹریٹر وقف کے ساتھ جتنے بھی ادارے رجسٹرڈ ہوں، یعنی وقف کے ساتھ جتنے مساجد و مدارس رجسٹرڈ ہوں، ان مساجد و مدارس میں کسی بھی خطبے، کسی بھی لیکچر اور کسی بھی وعظ کے اوپر پابندی لگا سکتا ہے، یہ دلیل لے کر کہ یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے۔ اب سیاست ایک بڑا وسیع لفظ ہے اور سیاست اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، اور فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایسوسیشن دستور کے آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 19 نے ہر پاکستانی کو شہریت دی ہے۔ اور سیاست کی ڈیفینیشن کون کرے گا؟ ختم نبوت کے حوالے سے تقریر کیا سیاست ہوگی؟ ناموس رسالت کے حوالے سے تقریر کیا سیاست ہوگی؟ کیا یہودیوں کے خلاف، اسرائیل کے خلاف تقریر وہ سیاست ہوگی؟ اور کیا مسجد اقصیٰ کی بازیابی کی بات کرنا وہ سیاست ہوگی؟ اور کیا حکومت کی غلط پالیسیوں اور سود کے خلاف تقریر یہ سیاست ہوگی؟ تو یہ دراصل مساجد کے لاؤڈ سپیکروں کو خاموش کرنا ہے، مساجد کے ممبر و محراب کو حکومتی کنٹرول میں لینا ہے، اور علماء اور خطبہ اور مفتیان اور دین کے جو قائدین ہیں دینی جماعتوں کے اداروں کے، ان کو ان کی زبان بندی اور ان کی تالہ بندی کرنی ہے۔ دوسری بات اس میں، تیسری بات اس میں یہ کی گئی ہے کہ وقف کی جو معاملات ہیں
اس کے حساب کتاب میں اگر کوئی غلطی آئی، یعنی مطلب اگر کسی بندے نے اپنا مسجد یا مدرسہ بنایا ہے، وہ ہر سال حسابات جمع کرے گا، اور اس میں اگر کوئی غلطی آ گئی تو 2.5 کروڑ روپے تک ایڈمنسٹریٹر اوقاف جو ہیں وہ اس کے اوپر جرمانہ لگا سکتا ہے، اور وہ چاہے تو اس ادارے کو خود اپنی کنٹرول میں لے سکتا ہے، اور اس کے خلاف کسی بھی ہائی کورٹ کے اندر کوئی سٹے نہیں لی جا سکتی۔ اور اگر کوئی قانون پہلے سے ایسا موجود ہے کہ جو اس کے خلاف شکایت کنندہ کو ریلیف دے گا، تو وہ قانون ایڈمنسٹریٹر کے مقابلے میں غیر مؤثر ہوگا۔ یہ بالکل ظلم ہے، یہ بالکل ظلم ہے، اور یہ وقف کے ادارے کو ختم کرنا ہے۔ پھر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وقف کی جو آمدن ہوگی، حکومت وقف کی اس آمدن سے نالیاں بھی بنا سکتا ہے، پل بھی بنا سکتا ہے، سڑکیں بھی پکی کر سکتا ہے، اور عوامی فلاح و بہبود کے دوسرے کام بھی کر سکتا ہے۔ حالانکہ فقہ کا اصول یہ ہے کہ وقف صرف اس مت میں خرچ ہوگا جس مقصد کے لیے، جس مت کے لیے شخص نے اس کو وقف کیا ہے، تو اس کو کسی اور مت کے اندر آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وقف کے ادارے کے ساتھ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں یہ ظلم کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں آئندہ مساجد نہیں بن سکیں گے، مدارس نہیں بن سکیں گے، مساجد اور مدارس کو لوگ جائیداد نہیں دے سکیں گے، مساجد اور مدارس کو لوگ اپنی مالیات نہیں دے سکیں گے، مساجد اور مدارس کے اندر اگر معمولی غلطی آ گئی اس کے اوپر بڑے بڑے جرمانے کروڑوں کے لگائے جا سکیں گے۔